ماموں کے گھر جانا ہوا۔ ان کی بیٹی نے اصلی مرغیاں پال رکھی ہیں۔ صبح ہی صبح شور اور آوازیں۔ کزن سے پوچھا خیر تو تھی؟ کہنے لگی آج ان کا ڈربہ کھولنے میں دیر ہو گئی، وہ احتجاج کر رہی تھیں۔ دوپہر میں ایک اور تجربہ ہوا، انہوں نے مرغی ذبح کرنے کا سوچا۔ ان میں سے ایک کو پکڑنے کے لیے 3 افراد نے کوشش کی۔ وہ کبھی دوڑنے لگتیں، کبھی چھلانگ لگا دیتیں، کبھی درخت پر چڑھ جاتیں۔ بامشکل ایک پکڑی گئی۔ پوچھا اتنی متحرک کیسے ہیں؟ کراچی کی مرغیاں تو اٹھ بھی مشکل سے پاتی ہیں۔ ہنسنے لگی۔ باجی یہ فارمی نہیں، اصلی مرغیاں ہیں۔ تب مجھے اپنی سہیلی کی بات یاد آئی، بچوں کے معاملے میں سستی برداشت نہ کرتی تھی۔ اکثر کہتی مجھے ان کو معاشرے کے لیے فارمی چوزے نہیں بنانا کہ ذرا تلخی برداشت نہ کر پائیں، کہ اپنے پاؤں پر چلنا بھی دو بار ہو، نہ ہی سہولیات کا عادی بنانا ہے کہ مشینوں کے غلام بن کر رہ جائیں، اور کچھ نہ ملنے پر پوری زندگی خود ترسی اور احساس کمتری کی نظر کر دیں۔ انہیں سخت جاں اور پر اعتماد بنانا ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرنا ہے۔ اس کی بات کا اثر تھا کہ کوشش شروع کر دی۔ مجھے اپنے بچوں کو ایسا ہی بنانا تھا۔ بے صبر پن میں پریشان تھی، بچوں پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سیل پسند بھی ہیں، غیر ذمہ دار بھی، اور سہولیات کے عادی بھی، لیکن کچھ علامات نے حوصلہ بلند کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بڑے عرصے بعد میری بہن میرے گھر رکنے آئی۔ رات لائٹ چلی گئی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جنریٹر لمحوں میں چل جائے۔ اس کی آواز سے آنکھ کھلی، باجی جلدی چلاؤ، میرے چاروں بچے اٹھ جائیں گے، جنریٹر چلاؤ باجی۔ آپ اور آپ کے بچے نہ جانے کیسے ہیں، گرمی میں یوں سوئے پڑے ہیں جیسے اے سی لگا ہو۔ میں نے غور کیا، وہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی۔ رات میں لائٹ جانے کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ پنکھا تب چلتا جب واقعی گرمی ہوتی۔ ان سے ان کا جسم عادی ہو گیا تھا اور لائٹ کا جانا ان کے لیے مسئلہ نہ تھا۔ بہن کے بچے اس دورانیہ میں رو رو کر گھر سر پر اٹھا چکے تھے۔ کل ہی کی بات ہے، بارش ہو رہی تھی۔ کراچی کی گلیاں تو سبھی جانتے ہیں، تالاب بن جاتے ہیں۔ دیکھا تو بیٹا کہیں جانے کو تیار ہے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس حالت میں جاؤ گے؟ میں حیران ہوئی۔ جب مما میں نہیں چاہتا کہ ان کا ایک دن بھی ضائع چلا جائے۔ وہ بولا، مجھے خوشی ہوئی۔ یہ احساس ذمہ داری کی نشانی تھی۔ سوچا کوشش جاری رکھوں، وقت آنے پر اثر ضرور ہوگا۔ اللہ کسی کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سال پہلے کی بات ہے، ایک بچے نے بے حد متاثر کیا۔ رکشے والے جمعہ بازار جانے کے 50 روپے مانگتے، وہ 20 روپے لیتا اور 60 کما لیتا۔ یہ اس کا خاص انداز تھا۔ دراصل وہ 20 روپے ایک سواری سے لیتا اور جمعہ بازار پہنچنے تک راستے سے مزید 2 سواریاں اماں خالہ کی صدا پر بیٹھ ہی جاتی۔ اگر کوئی 20 پر راضی نہ ہوتا تو کہتا اماں بیٹھ جاؤ، 10 دے دینا۔ بازار گھر کے قریب ہی تھا، ہفتے میں سبزی کے لیے ایک چکر تو ضرور ہی لگتا ہے۔ ایک دن اس سے پوچھا کمائی کا یہ ہنر اس عمر میں کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگا باجی مجھے فارغ بیٹھنا پسند نہیں اور نہ ہی رکشہ خالی لے جانا پسند ہے۔ جتنی کسی کی گنجائش دیکھتا ہوں بٹھا لیتا ہوں۔ تم پڑھنے کیوں نہیں جاتے؟ میں نے اس سے دانشمندی سے حیران ہو کر سوال کیا۔ میں 8ویں میں پڑھتا ہوں، اسکول سے آ کر آدھا گھنٹہ آرام کرتا ہوں، پھر رکشہ چلاتا ہوں۔ بیچارہ ہرگز نہیں، محنت سے رزق حلال کماتا ہوں۔ شرمندگی کے باوجود میرا اگلا سوال تھا، پھر ہوم ورک کب کرتے ہو؟ فجر میں کرتا ہوں، اس کا مختصر جواب تھا۔ ساتھ ہی بیٹھو خالہ بیٹھو کی صدا لگا کر مزید 2 سواریاں بٹھا چکا تھا۔ رکشہ کرائے کا ہے؟ میرے سوال جاری تھے کہ بازار سامنے تھا اور میرا تجسس انتہا پر نہیں، میرا اپنا ہے، پہلے ابا کا چلاتا تھا اور 2 ماہ پہلے ہی اپنے کمائے پیسوں کا لیا ہے۔ اس کے چہرے پر مرعوب کر دینے والا اعتماد تھا۔ وہ میرے بیٹے کا ہم عمر ہی تھا۔ کئی دن تک اس کا معصوم بار اب سراپے نگاہوں میں رہا کہ زندگی کی تلخیوں سے اس نے بر وقت باعزت راہ کا انتخاب کر لیا۔ یقیناً ایک روشن مستقبل اس کا منتظر تھا کہ ارد گرد موجود بچے جس عمر میں پڑھنا بھی احسان سمجھتے ہیں، وہ عملی زندگی کے داؤ بیچ سیکھ رہا تھا۔ معاشرے کے بھی اپنے خود ساختہ پیمانے ہیں کہ بعض جگہ ناک کٹنے کا خندیشہ ہی قدم بڑھانے نہیں دیتا۔ وہ بچہ اپنی الگ راہ کشید کر کے فجر کی برکتوں کا بھی ہنر سیکھ گیا تھا۔ کاش کوئی ادارہ ہوتا جو ٹین ایج کو نظری کے ساتھ عملی میدان کا ہنر بھی سکھاتا اور زندگی برتنے کا سلیقہ بھی سکھاتا۔ گزشتہ دنوں ایک کزن کے ہاں بچے کی پیدائش پر اس کا سسرال جانے کا اتفاق ہوا۔ دیکھا تو گھر صاف ستھرا گویا چمک
रहा था। तीनों बच्चे मदरसे जाने को थे। मैंने कहा बहना कोई मासी रखी है क्या? कहने लगी नहीं नहीं, ज़फ़र के पापा ने सब कुछ खुद मैनेज कर रखा है। मेरी हैरानगी पर बोली, उनको बचपन से घर मैनेज करने की तरबियत मेरी सास ने दी है। ज़िम्मेदारियों का एहसास उन्हें बैठने नहीं देता। अपने काम के बावजूद मना करने के खुद काम कर लेते हैं, बल्कि 2 माह से बच्चों के काम और घर तक को मैनेज करते रहे हैं। मैं परेशान हूँ तो कहते हैं तुम ज़िंदगी भर की साथी हो। मुश्किल वक्त में मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारा बोझ उठाऊं कि घर ही असल और मरकज़ है। अगर यहाँ कमी रही तो असल खसारा यहीं है। बस अब 2-3 दिनों में मैं खड़ी हो जाऊं, वो भी हल्के हों। ड्यूटी और घर दोनों ने बोझल कर डाला है। उन्हें इसके अंदाज में शोहर से एहसासमंदी का तसव्वुर था। काश उसकी सास का कोई स्कूल और कॉलेज सिस्टम होता और जिसकी डिग्री का रोब भी होता तो मेरी कौम का तख्त और तरीन हिस्सा यूँ बेकार में ज़ाया होकर फार्मी मुर्गा नाम बन चुका होता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम लोगों की औलाद को लंबी और अच्छी ज़िंदगी अता करे और तमाम लोगों की औलाद को नेक और साले बनाए, और जिनकी औलाद फौत हो गई उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए।